حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بہت گنہگار تھا، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ انتقال کا وقت قریب آ گیا، اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، میری باڈی کو، میرے جسم کو جلا دینا اور اس کی راکھ کو ہوا کے ساتھ چاروں سمت اڑا دینا تاکہ میں اللہ کا سامنا نہ کر سکوں۔ میں نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کل کو میں اللہ کا سامنا کروں گا تو اللہ مجھے دردناک عذاب دے گا۔ گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلا دیا اس کے انتقال کے بعد اور اس کی راکھ کو ہوا کے ساتھ چاروں سمت اڑا دیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے چاروں سمت سے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اللہ کے سامنے اس انسان کو صحیح سالم کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیوں؟ تو اس نے کہا خشیتک یا رب، اے اللہ میں آپ سے ڈرتا تھا، میں آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے یہ اس بات کا کہ میں نے تو ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میں نے تو ساری زندگی آپ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اب کھڑا ہوں گا تو اے اللہ آپ مجھے دردناک عذاب دیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بول دیا کہ میری باڈی کو جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ایسے رحیم کریم ذات فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے فرشتوں مجھے اپنے بندوں سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے بندوں سے حیا آتی ہے، میں انہیں معاف کیوں نہ کروں، میں انہیں بخش کیوں نہ دوں، میں ان پر رحم کیوں نہ کروں، میں ان پر مہربان کیوں نہ ہوں۔ ولیس لہ غیری، ان کا تو میرے علاوہ ہے کوئی نہیں، وہ کس در پہ جائیں گے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کون ان کے آرزوؤں کو پورا کرے گا، کون ان کو عذاب سے بچائے گا، کون ان کی منتوں کو پورا کرے گا، کون ان کو بخشے گا۔